الله 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 الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اصول ثلاثہ کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اس کے ذریعے ہمارے حسنات میں اضافہ فرمائے، ہمارے درجات کو بلند کرے، اور جو علم ہم نے سیکھا ہے یا جو سیکھ رہے ہیں اللہ رب العالمین اس میں برکت عطا فرمائے، علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، اس کی دعوت لوگوں میں عام کرنے کی توفیق دے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق دے۔ ارکان ایمان کی گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ 5ویں رکن کے اوپر ہم لوگ ہیں، ایمان بالیوم الآخر۔ اس کو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ 4 نقطے کے اوپر ایمان بالآخر مکمل ہوتا ہے۔ پہلے نقطے کے اوپر ہم گفتگو کر چکے جس کا تعلق عذاب قبر سے تھا۔ اب دوسرا پوائنٹ جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اور اس کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتائی ہیں قیامت سے پہلے کی نشانیاں، یا قیامت جس کو علامات ساعت کہتے ہیں، قیامت کی نشانیاں کہتے ہیں، اس کے سلسلے سے گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ علماء سلف رحمہ اللہ نے قیامت کی نشانیوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے حصے کو کہتے ہیں علامات البعیدہ، دوسرے کو کہتے ہیں علامات المتوسطہ، اور ایک حصے کا نام ہے علامات القریبہ۔ تو یہ علامات اور بعیدہ اور علامات المتوسطہ جو ہیں، من جملہ طور پر ان کو کہا جاتا ہے علامات الساعہ الصغریٰ، یعنی قیامت کی نشانیوں کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کیجیے گا تو وہ نشانیاں جو صغریٰ کہلاتی ہیں، چھوٹی نشانیاں، اور پھر علامات الساعہ الکبریٰ، بڑی نشانیاں۔ تو کبریٰ جو ہے یہ علامات القریبہ ہے، علامات القریبہ ہے۔ علامات البعیدہ اور علامات المتوسطہ یہ دونوں مل کر کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ علامات صغریٰ۔ کیا کہلاتے ہیں؟ علامات صغریٰ۔ اس میں سے یہ گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی تھی متوسطہ کے تعلق سے بھی، اور علامات بعیدہ کے تعلق سے بھی گفتگو آپ کے سامنے ہو چکی تھی۔ علامات قریبہ میں بھی ہم لوگ داخل ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مسلم کی روایت جو حضرت حذیفہ ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ جس کو روایت کرتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 10 نشانیاں روئے زمین کے اوپر ظہور پذیر نہ ہو جائیں، اور ان نشانیوں کو ہم نے پڑھا تھا۔ اور یہ بات آ کر کے ہماری رکی تھی کہ ہم کو، آپ کو اور دنیا کے تمام مومنوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان علامات اور ان نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے، جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، ان کو اچھے طریقے سے جاننے اور اس کے سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ کوئی گمراہ کرنے والا شخص، راستے سے بھٹکانے والا شخص ہم کو گمراہ نہ کر سکے، ہم کو بھٹکا نہ سکے، اور ہمارے دماغ کے اندر کوئی دوسری بات نہ ڈال سکے، کیونکہ زمانہ قریب میں، ماضی میں اور موجودہ زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غیبیات کے اوپر بھی، یعنی وہ چیزیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، ان کے تعلق سے بھی گفتگو کرنے میں وہ کوئی
جھجک محسوس نہیں کرتے، کوئی عار محسوس نہیں کرتے. اور القول علی اللہ بغیر علم، اللہ رب العالمین کی طرف بغیر علم کے جو بات سمجھ میں آئے وہ کہتے ہیں. کل ہم نے مثالیں آپ کو دی تھی، کوئی کہتا ہے کہ قیامت 2050 میں آ جائے گا، کوئی 25 میں آ جائے گا، کوئی پرلے ہو جائے گا، کوئی کچھ ہو جائے گا، دنیا بھر کی باتیں آتی ہیں. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کے بات میں پڑے بغیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ثابت ہیں اس کے اوپر ہم مضبوطی سے یقین رکھیں، مضبوطی سے ایمان رکھیں، تاکہ ہمارا ایمان بالیوم الآخر پورے طور پہ مکمل ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب انہی علامات اور نشانیوں میں سے ہم نے یہ بتایا تھا کہ لوگ عام طور پہ گمراہ کیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی آدمی آ کر کے ان کو بڑی آسانی سے گمراہ کرتا ہے. ہر سال آپ کسی نہ کسی شخص کو دیکھیے گا کہ وہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم مہدی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، ہم آئے ہیں ہدایت کے لیے. تو اس کی کچھ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ان نشانیوں کے ذریعے سے مہدی کو پہچانا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ نشانیاں کیا ہیں. کہتے ہیں کہ مہدی کی نشانیاں یہ ہے کہ وہ ایک آدمی ہوگا جس کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا مہدی. اور اہل بیت میں سے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل سے ہوگا. یہ اس کی پہچان ہے، حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نسل سے ہوگا. اور یہ مہدی جو ہوں گے علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا نام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر ہوگا، یعنی ان کا نام بھی محمد ہوگا. اور ان کے والد کا جو نام ہوگا وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے موافق ہوگا، یعنی والد کا نام عبداللہ ہوگا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد اور آپ کے والد کا نام عبداللہ، تو یہ مہدی جو آئیں گے ان کا نام بھی محمد ہوگا. مہدی ان کی لقب ہے، ان کی صفت ہے، لقب ہے. اور کیا کہتے ہیں، ان کا اصل نام جو ہے وہ محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا. یہ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی، غور کیجئے حدیث، اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ عرب کے اوپر میرے گھر کا ایک آدمی حکمرانی نہ کرے. میرے گھر کا ایک آدمی حکمرانی نہ کرے، یعنی جس کا تعلق اہل بیت سے ہوگا، وہ میرے خاندان سے ہوگا، وہ حکمرانی کرے گا عرب کے اوپر. دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی. اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کے موافق ہوگا. زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے اس کے آنے سے پہلے زمین ظلم سے، زیادتی سے، ناانصافی سے، حق تلفی سے بھری ہوئی ہوگی. اللہ رب العالمین مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیج کر کے روئے زمین کے اوپر دنیا میں زمین کو عدل و انصاف کے ذریعے سے بھیج دے گا. اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے. پتہ یہ چلا کہ جو مہدی ہوگا اس کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے موافق ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا. یہ جس وقت بھیجا جائے گا اس وقت لوگوں میں اختلاف و انتشار ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، پوری کی پوری زمین ظلم و زیادتی سے بھر گئی ہوگی. لیکن یہ آئیں گے، مہدی تشریف لائیں گے اور لانے کے بعد پوری زمین کو عدل سے، انصاف سے بھر دیں گے اور ایسی حکومت کریں گے کہ زمین والے بھی ان سے راضی ہوں گے، آسمان والا بھی ان سے راضی ہوگا. اور مال کو لوگوں کے درمیان برابر تقسیم کریں گے. ان کے آ جانے کے بعد اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی، اور جب آسمان سے بارش ہوگی تو زمین کی کھیتیاں بھی بڑھ جائیں گی، خوب غلہ جات پیدا ہوگے، پھل فروٹ میوے جات کی بھرمار ہوگی، مال اور مویشی یہ بڑھ جائیں گے، اور ان کے زمانے میں کھیتی باڑی اور اس طرح کی چیزیں بڑھ جائیں گی. یہ اس وقت کے مومنوں کے امام ہوں گے جن کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول ہوگا.
سمجھ میں آ گئی بات؟ اس وقت کے مومنوں کے امام ہوں گے حضرت مہدی، جن لوگوں کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ چنانچہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو لوگ نماز میں کھڑے ہونے کے لیے صف بستہ ہو رہے ہوں گے، صف لگا رہے ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، اتریں گے۔ حضرت مہدی ان سے گزارش کریں گے کہ آپ آگے بڑھیے اور امامت کروائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ تو حضرت عیسیٰ کہیں گے لا بعضکم علی بعض ان بعضکم علی بعض امراء، تم میں کے بعض لوگوں کے اوپر امیر ہو، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو عزت اور فضیلت بخشی ہے کہ اس امت کا بعض کے اوپر امیر ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت نہیں کریں گے، حضرت مہدی کے امامت میں لوگ نماز پڑھیں گے۔ بہرحال مہدی علیہ السلام روئے زمین پر کتنے دنوں تک رہیں گے، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں۔ اگر ان تمام روایتوں کو جمع کیا جائے تو 7 سال کا ذکر ہے، ایک روایت میں 8 سال کا ذکر ہے، اور ایک روایت میں 9 سال کا ذکر ہے۔ امام البانی رحمت اللہ علیہ محدث عصر، اللہ رب العالمین ان کے قبر کو نور سے بھر دے، کہتے ہیں کہ یہ ساری روایتیں درست ہیں، چنانچہ یہ ماننا چاہیے کہ یا تو 7 سال رہیں گے، یا 8 سال رہیں گے، یا 9 سال مہدی روئے زمین کے اوپر رہیں گے، اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح سے یہ دنیا ظلم سے، زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی۔ سمجھ گیا؟ یہ ایک نشانی ہوگی۔ اب اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو آپ اس کے دعوے کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ وہ مہدی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد آئیے علامات ساعہ، قیامت کی نشانی، جو بڑی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی اور عظیم فتنے والی نشانی ہے، وہ ہے دجال کا روئے زمین کے اوپر ظاہر ہونا، دجال کا نکلنا۔ اس سلسلے میں بھی ہم لوگ جو تفصیل احادیث کے اندر آئی ہیں وہ ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ دجال کا یہ فتنہ، اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے، بڑا عظیم فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی نبی ایسے نہیں آئے جنہوں نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے نہ ڈرایا ہو، یعنی ہر نبی نے اپنے امت کے لوگوں کو، اپنے امتی کے افراد کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اور ان تمام نبیوں میں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سختی کے ساتھ اور نہایت وضاحت کے ساتھ، تاکیدی حکم کے ساتھ دجال کے فتنے سے ہم کو اور آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی صفات کو بیان کر دیا، اس کے بارے میں جو خبریں ہو سکتی تھی اس کی وضاحت کر دی، تاکہ جب نکلے دجال تو مسلمان اس کو دیکھ کر کے پہچان جائیں اور اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا لیں، اپنے آپ کو اس کے شر سے بچانے کی کوشش کر لیں۔ وہ احادیث جن کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنوں کے یا فتنے کے تعلق سے یا دجال کی نشانی کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دجال جو ہوگا یہ نوجوان ہوگا، شاب کا لفظ ہے، نوجوان ہوگا، احمر ہوگا یعنی سفید کلر کا جس میں تھوڑی لالی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، ویسا ہوگا، قصیر ہوگا، ناٹا ہوگا یعنی زیادہ لمبا نہیں ہوگا، انحنا ہوگا، تھوڑی سی اس کے اندر کجی ہوگی، تھوڑا جھک کر کے ہوگا یعنی پورا اسٹیٹ نہیں ہوگا، عریض النحر، چوڑی گردن کا آدمی ہوگا، گردن اس کی چوڑی ہوگی، سر میں اس کے کثرت سے بال ہوں گے اور سر کا بال اس کا گھنگریلا ہوگا، خوب بال ہوگا، اور گھنگرو والا جو بال ہم لوگ کہتے ہیں، مڑا ہوا بال، اسٹیٹ اور سیدھا بال نہیں، ایسا مڑا ہوا اس کے چہرے کے اوپر، اس کے چہرے کے اوپر کہہ رہے ہیں، اس کے سر کے اوپر یہ بال ہوں گے، اور کثیر الشعر،
بہت گھنے بال ہوں گے اس کے چہرے کے اوپر. ایک آنکھ اس کا نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آنکھ اس کا نہیں ہوگا, اور اس کا جو دوسرا آنکھ ہوگا نہ تو یہ ابھرا ہوا, یعنی آنکھ اس کی ابری ہوئی بھی نہیں ہوگی اور بہت زیادہ اندر بھی نہیں ہوگی, برابر ہوگی. اور دوسری آنکھ کی جگہ پہ گوشت کا ایک لتھڑا ہوگا جو ظاہر ہوگا, نکلا ہوا ہوگا. اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافر لکھا ہوگا, لفظ کافر لکھا ہوگا, جس کو مومن پڑھ لے گا چاہے دنیا کے اندر وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہو تب بھی. دنیا میں اگر وہ پڑھنا اور لکھنا مومن نہیں جانتا ہو تب بھی دجال کے چہرے کے اوپر, اس کی پیشانی کے اوپر جو لفظ کافر لکھا ہوا ہوگا وہ مومن اس کو پڑھ لے گا اور اس کو جان لے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ نکلے گا مشرق سے, من یہودیت اصفہان, ایران کی راجدھانی اصفہان سے. ایران کا ایک مشہور شہر ہے اصفہان, وہاں سے نکلے گا. وعند خروجہ, جب وہ نکلے گا اس کے ساتھ ساتھ 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے, اور یہ یہودی نکلنے والے اسی اصفہان سے ہوں گے, اور یہ زمین میں گھومے گا پھرے گا. کوئی اس زمین کا حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں یہ نہیں جائے گا, سوائے 2 شہروں کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک شہر مکہ ہے اور دوسرا شہر مدینہ ہے, کہ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو مکہ اور مدینہ کے دروازوں کے اوپر کھڑا کرے گا. وہ دروازے پر ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہوں گے, سونت کر کے تلوار کھڑے ہوں گے, اور دجال کو وہاں جانے سے روکیں گے, مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے سے. ان دونوں شہروں کی اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کرے گا. زمین میں دجال نہایت تیزی کے ساتھ گھومے گا, نہایت تیزی کے ساتھ, بالکل اس طرح سے جس طرح سے بادل کے کو, یعنی بادل ہو اس کو ہوا جس طرح سے لے کر کے اڑتی ہے ادھر سے ادھر, ویسے ہی لے کر کے وہ, یعنی اسی طرح سے وہ گھومے گا چاروں طرف, پوری زمین کے اوپر چھا جائے گا. زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جہاں وہ پہنچے گا نہیں, جہاں وہ جائے گا نہیں, سوائے ان 2 مقدس شہروں کے جس کا تذکرہ بھی ہم نے آپ کے سامنے کیا, مکہ اور مدینہ کے. زمین کے اوپر دجال 40 دن تک ٹھہرے گا. کتنا دن تک ٹھہرے گا؟ 40 دن تک. آپ لوگ سن رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی جی صحیح. 40 دن تک ٹھہرے گا, جس میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. کتنا ہوگا جی؟ ایک دن 365 دن کے برابر. اسی کو کہتے ہیں غیبیات کے اوپر علم. دیکھیے, اور ایک دن جو ہوگا وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا, اور ایک دن جو ہوگا وہ 1 ہفتہ کے برابر ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یوم کا جمعہ, جمعہ سے مراد ہفتہ, 1 ہفتے کے برابر ہوگا. اور بقیہ ایام جو ہوں گے, بقیہ دن جو اس کے ہوں گے وہ عام دنوں کی طرح سے ہوں گے. اس سلسلے میں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے. دیکھیے روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا تذکرہ کیا. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کے فتنے سے محفوظ رکھے. کہا ان یخرج, اگر یہ دجال نکلا, وانا فیکم, اور میں تمہارے درمیان موجود رہا. لوگوں, صحابہ کو مخاطب کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہارے درمیان موجود رہا تو فانا حجیز, میں دجال کو روک دوں گا, تم تک پہنچنے سے وہ نہیں آ پائے گا. میں کافی ہو جاؤں گا اکیلا اس کے فتنے سے. اور اگر وہ نکلا ولست فیکم, اور میں تمہارے درمیان موجود نہیں رہا, اور میں تمہارے درمیان موجود نہیں رہا. یہ کس پہ رد ہے جی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر. ہاں جی, کس پہ رد ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں حاضر و ناظر ہے, حاضر و ناظر ہیں, اس کے اوپر رد ہے نہیں ہے؟ رد. ہاں جی بولیے, آپ لوگ سمجھ رہے ہیں رد کیسے ہے؟ جی کہا کہ اگر وہ نکلا اور میں تمہارے درمیان موجود رہا تو میں کافی ہو جاؤں گا, تم کو روک دوں گا, تم کو بچا لوں گا فتنے سے, میں اس کا مقابلہ کر لوں گا. اور اگر
मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद नहीं रहा तो फ़अम्रुहु हजीजुन, मेरा जो हुक्म है उसको मान लेना, इससे तुम उसके फितने से बच सकते हो, इसके तुम उसके फितने से बच सकते हो। वल्लाहु खलीफती अला कुल्li मुस्लिमीन, अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा खलीफा हो जाए हर मुसलमान के ऊपर, यानी हिफाजत करे हर मुसलमान की, हर उस शख्स की जो कलमा पढ़ चुका है, जो दीन इस्लाम में दाखिल हो चुका है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत करे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन अदरकहु मिनकुम, लोगो तुम में से जो भी कोई उसको पालो, फलयक़रा अलैहि, तो उसके ऊपर तिलावत करो फवातिहा सूरतल कहफ, सूरह कहफ की इब्तिदाई आयतें पढ़ो उसके ऊपर। फ़इन्नहा जिवारुकुम मिन फितना, तो ये तुमको अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और उसके हुक्म से तुमको दज्जाल के फितने से बचाएंगी, दज्जाल के फितने से बचाएंगी। ये 10 सूरह कहफ की, और एक दूसरी रिवायत में है कि 10 आयतें, एक और रिवायत है कि आखिरी 10 आयतें, इसी में सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयतें। आला रावी कहते हैं कुलना, हम लोगों ने सवाल किया ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना दिन तक ठहरेगा दज्जाल जमीन में, कब तक रुकेगा वो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 40 यौमन, 40 दिनों तक रुकेगा। यौमुन का सना, एक दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, एक दिन जुमा के बराबर होगा, यानी 1 हफ्ते के बराबर होगा। वसाइरु अय्यामिही का अय्यामिकुम, उसके अलावा जो उसके बाकी दिन होंगे वो तुम्हारे दिन के तरह से होंगे, जैसे 24 घंटे का दिन और रात होता है वैसा होगा। समझ में आ गई बात? जी। कुलना, और कीजिएगा, रावी कहते हैं कि हम लोगों ने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुलना या रसूल अल्लाह हादल यौम अल्लज़ी कसना, वो दिन जो 1 साल के बराबर होगा, क्या उसमें हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे तो काफी होगा? क्या समझ में आया जी इससे? मतलब आप गौर कीजिए, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन नमाज का किस तरह से एहतमाम किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको और आपको इसका पाबंद बनाए। इतने बड़े फितने का तज़किरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, इतने बड़े फितने का। लेकिन सवाल देखिए आप, सवाल आपने क्या किया, सहाबा ने क्या सवाल किया? कहा कि अल्लाह के रसूल दिन भर में 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, जब दिन 1 साल का होगा 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो होगा, काफी होगा या नहीं होगा? दूसरे और किसी चीज के बारे में नहीं पूछा। इससे क्या पता चला जी? नमाज की अहमियत। क्या पता चला इससे, बताइए। और कितने लोग जवाब दें? कितना फिक्र था उनके अंदर में नमाज। हाँ, कितनी तड़प थी। इसीलिए जो चीजें इससे कबल आपके सामने बयान की गई हैं, उसको पलट करके एक मरतबा और देख लीजिएगा। ईमान के बाब में, अमल सालेह के तज़किरे में जहाँ पे जो गुफ्तगू की गई आपके सामने, उसको आप देख लीजिएगा। सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल का जो दिन होगा उसमें 5 वक्त नमाज पढ़ लेंगे तो काफी होगा? इस हदीस में बड़ा फायदा है जी। अब यहीं से वो मसला अखज़ किया जाता है जिसमें दुनिया के किसी कोने में, नॉर्वे वगैरह में कहीं पे ऐसा 6 महीना सूरज निकला हुआ होता है और 6 महीने तक रात होती है। वहां कैसे करेगा लोग? उसका जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के अंदर दिया है ना, इस हदीस के अंदर दिया। आपने फरमाया ला, 5 वक्त की नमाजें उस दिन काफी नहीं होंगी। फक़दुरू लहू क़दरा, नमाज के लिए तुम उसके औकात का अंदाजा करके नमाज पढ़ना पड़ेगा तुमको। साल भर की नमाज पढ़नी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि एक दिन का। अब इतने फितने के जमाने में आप गौर कीजिएगा, इतने फितने के जमाने में भी दज्जाल निकला हुआ है, इतना फितना है उसके सामने है, बावजूद इसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, नमाज नहीं छूटेगी, नमाज पढ़ना पड़ेगा। उसको छोड़
نہیں سکتے ہو. اوقات کی تعین کرو، اندازہ لگاؤ. فجر کس وقت پڑھتے تھے، اس کے بعد ظہر کے درمیان کتنا وقت رہتا تھا، اتنے وقت کا انتظار کرو، پھر ظہر پڑھو. پھر ظہر اور عصر میں کتنا وقت رہتا تھا، اتنا وقت گزار کر کے پھر عصر کی نماز پڑھو. اگرچہ سورج نکلا ہوا ہو، اس سے تم کو کوئی مطلب نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی جی؟ جی شیخ. جی. تو اسی سے فتویٰ اور اسی سے فیصلہ کیا جائے گا ان لوگوں کے مسائل کے بارے میں بھی جن لوگوں کے یہاں، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ 6 مہینے تک سورج رہتا ہے یا 6 مہینے تک رات رہتی ہے. اور اس سے یہ پتا چلا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نمازوں کے کس قدر قدر کرنے والے تھے اور نمازوں کا کتنا فکر تھا ان کو، نمازوں کے بارے میں کس طرح سے. آج ہمارا سب کام ہوتا ہے لیکن اس کام کے تعلق سے ہم لوگ سستی اور کاہلی کے شکار ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کو، ہم کو اور آپ کو پکا اور سچا نمازی بنائے، اور اللہ رب العالمین اپنے دین کے اوپر ہم سب کو ثابت قدم رکھے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی حدیث سے کنٹینیو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ثم ينزل عیسیٰ ابن مریم، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا عند منارۃ البیضاء، شرقی دمشق، دمشق میں منارہ بیضاء میں، وائٹ مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے، اتریں گے. فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ لُدْ، بیت المقدس فلسطین کا ایک شہر ہے جی، لد، بیت المقدس سے قریب. کہاں؟ اس کے دروازے کے اوپر اس کو پالیں گے دجال کو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں اس کو قتل کر دیں گے. یہ حدیث ابو داؤد کے اندر مروی ہے اور اس کے اسناد جو ہے وہ صحیح ہے، اس کے اسناد صحیح ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. ہاں. اب اس کے بعد آئیے، دجال جو ہے یہ مدینے میں اور مکہ میں داخل نہیں ہوگا. مدینے اور مکے میں داخل نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کے ذریعے سے ان 2 مقدس شہروں کی حفاظت کر رہا ہوگا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی کچھ نشانیاں مدینے اور مکے کے تعلق سے بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کبھی بھی مدینے میں داخل نہیں ہوگا، یقینی طور پر. اس کے اوپر ہم کو یقین رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین مدینے کے دروازوں کے اوپر فرشتوں کو بٹھا دے گا جو مدینے کی حفاظت کریں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس وقت جب دجال کا ظہور ہوگا، مدینے میں داخل ہونے کے 7 دروازے ہوں گے، یعنی 7 راستے بنے ہوں گے انٹرنس کے مدینہ منورہ کے اندر. اللہ رب العالمین ان تمام دروازوں کے اوپر فرشتے کو بٹھائے ہوئے ہوگا. لیکن دجال آئے گا، مدینہ میں تو داخل نہیں ہو سکے گا، لیکن مدینہ سے قریب ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام ہے جرف، وہاں پہ وہ ٹھہرے گا. مدینے کے حدود کے باہر ہے، وہاں جا کر کے یہ جرف میں ٹھہرے گا. اور یہ جرف کا جو حصہ ہے مدینے سے ملک شام کا جو سائٹ پڑتا ہے، یعنی جس سمت میں ملک شام واقع ہے اسی سمت میں یہ جگہ پائی جاتی ہے. صحیح حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبل احد کے اوپر چڑھے گا. کون؟ دجال. اور جبل احد سے کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دیکھے گا، مسجد نبوی کو، اور اپنے سپاہیوں سے، اس کے جو ماننے والے لوگ ہوں گے، اس سے وہ کہے گا انظروا الی ھذا القصر الابیض، دیکھو اس سفید گھر کی طرف. یعنی وہاں سے مسجد نبوی اس کو سفید گھر کی طرح نظر آئے گی. ھذا قصر احمد، یہ احمد کا قصر ہے، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. کہے گا ھذا انظروا الی ھذا القصر الابیض ھذا قصر احمد، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. یعنی اشارہ کرے گا مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ثم پھر وہاں سے اترے گا، اترنے کے بعد مدینہ میں ٹرائی کرے گا داخل ہونے کے لیے، لیکن ہر راستے کے اوپر اللہ رب العالمین فرشتے کو بٹھا کر کے رکھے گا جو تلوار سونت کر کے کھڑے ہوں گے. ڈر کے مارے وہ واپس آئے گا، لوٹ جائے گا. لیکن جیسے وہ واپس لوٹے گا، مدینے سے قریب ہی ہوگا ابھی کہ اسی درمیان میں مدینے کے اندر زلزلہ آئے گا. فترجف المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے اندر زلزلہ آئے گا. 3 رجفات،
3 مرتبہ مدینہ کانپے گی، زوردار اس کی زمین کے اندر زلزلہ کی کیفیت محسوس کی جائے گی. فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ كُلَّ كَافِرٍ مُنَافِقٍ، مدینے میں رہنے والے ہر کافر، ہر منافق نکل کر کے اس زلزلے کی دہشت سے نکل کر کے دجال کے پاس جا کر کے مل جائیں گے. اور یہ سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَكُونُ أَكْثَرُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ، سب سے زیادہ تعداد دجال کی طرف نکلنے والے جن لوگوں کا ہوگا وہ عورتیں ہوں گی. اللہ اکبر، وہ عورتیں ہوں گی. غور کیجیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، کہا دجال نازل ہوگا مدینے کے قریب سبخہ میں. سبخہ کہتے ہیں اس زمین کو جس کی مٹی نمکین ہوتی ہے، وہاں اترے گا، یعنی اس سے مراد جرف ہے. کہا سب سے زیادہ فَيَكُونُ أَكْثَرُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ، اس دن سب سے زیادہ مدینے سے نکل کر کے دجال کے پاس جانے والے جو لوگ ہوں گے وہ عورتیں ہوں گی. یہاں تک کہ مدینے کے لوگ رسی خریدیں گے، اللہ اکبر، رسی خریدیں گے، اور ہر آدمی اپنے اپنا گھر جائے گا. کوئی اپنے بیوی کو، کوئی اپنے ماں کو، کوئی اپنی بہن کو، کوئی اپنی بیٹی کو، اللہ اکبر، رسیوں سے باندھ کر کے اپنے گھر میں رکھے گا، مخافۃ ان تخرج الیہ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نکل کر کے دجال کے پاس چلی جائے. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ ہاں، آج بھی یہ دیکھیے، کیونکہ یہ معاملہ کیوں ہے ایسا، کیوں نکلیں گی؟ توہم پرستی میں مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہوتی ہیں. دنیا میں آپ جتنی مزارات میں جا کر کے دیکھیے، مرد آپ کو کم ملیں گے، عورتیں آپ کو زیادہ ملیں گی. جتنا ڈھونگی بابا ہوتا ہے اس کا پیروکار زیادہ عورتیں ہوتی ہیں مردوں کے مقابلے میں. اب چونکہ وقت مکمل ہوا، اس کو یہیں پہ روکتے ہیں، اور پھر اس حدیث کی طرف ہم دوبارہ لوٹیں گے کہ دجال جب مدینے میں اترے گا اور رکے گا وہاں کس طرح کا اس کا معاملہ ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، کسی کوئی سوال ہے؟ ایران کی کیپٹل جو اصفہان ہے، کیا بولے وہ تھوڑا کلیئر کر دیجیے نا. اصفہان، الف صاد فا ہا الف نون، اصفہان کا تذکرہ ہے. اب اس میں آپ کیپٹل تو تہران ہے، ابھی اصفہان ایک سٹی ہے، مطلب سمجھیے سیکنڈ کیپٹل ہے اس کا. نیٹ پہ آپ کھول کے دیکھ سکتے ہیں، اصفہان لکھیے تو اس کی تفصیلات آ جائیں گی آپ کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. شیخ ایک ورڈ یوز کیا بھی توفہم پرستی. زور سے تھوڑا بولیے. ایک ورڈ یوز کیا کیا توفہم پرستی. توہم پرستی، وہم. اچھا، وہم زیادہ ہوتا ہے ان کو، مطلب کچھ بھی ہو گیا، تھوڑا سا کچھ ہوا، کوئی اگر سمجھا دیا کہ تم کو جادو کیا ہوا ہے، شیطانی اثر ہے، تو پھٹ سے دماغ اسی پہ کام کرے گا. سمجھ میں آ رہی بات جی؟ ورنہ آج کیا وجہ ہے کہ مزاروں پہ اور دوسرے جگہوں پہ، شرک کے اڈوں کے اوپر آپ جا کر دیکھیے، سب کالے کالے نقاب لگا کر کے مسلمانوں کی عورتیں خلق کے کثیر موجود ہوتی ہیں. ویسے ہی اس دن ہوگا جب دجال آ کر کے ٹھہرے گا، مدینے سے نکل کر کے عورتیں زیادہ بھاگیں گی، یہاں تک کہ آدمی بیچارہ پریشان ہو کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو رسی سے باندھ کر کے رکھے گا کہ ڈر سے کہیں نکل کے نہ چلے جائے گا. چلیے اس حدیث پہ پھر ہم کل لوٹیں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ